الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ قابل احترام فضیلۃ الدکتور وصی اللہ عباس حفظکم اللہ، علماء دین، مدارس اسلامیہ کے طلاب، طالبات، معزز سامعین کرام، آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی سعادت کا دن ہے۔ اپنی نوعیت کا ایک بالکل منفرد اور انوکھا پروگرام، ایک ہی روف اور ایک ہی سطح کے نیچے ہندوستان کے ماشاءاللہ تبارک اللہ جید علماء کرام، طلاب، موٹیویشنل اسکالرز اپنی پوری صلاحیتوں اور متعدد موضوعات کے ساتھ اس ایک مہینے کے دوران آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ مگر ان سارے خطابات سے پہلے آئیے ہم اپنی بات کو خطاب اول سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز دوست ابو عمر عبدالعزیز عمری حفظہ اللہ کو۔ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بارک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ایک مہینے کے اس ریفریشر کورس کی اس پروگرام کے ذریعے سے ابتدا ہو رہی ہے، اور ہم سب کے لیے یہ بہت ہی شرف کی بات ہے۔ فضیلۃ الشیخ الاستاذ الدکتور وصی اللہ عباس حفظہ اللہ ہمارے درمیان بنفس نفیس شریک ہیں۔ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے دعات اور ہمارے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر نکالے۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد آپ کے مشکور ہیں۔ شیخ کے پند و نصائح سننے سے پہلے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس پروگرام کی غرض و غایت اور اس میں پیش کیے جانے والے اہم کورسز کا ایک اسٹرکچر اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دعوت دین یہ امت اسلامیہ کا ایک خاصہ ہے۔ ایک داعی کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، شرعی احکام کی معرفت، اخلاقی اور دعوتی ناحیے سے اس کی تربیت، جذبہ اجتماعیت، اداری اور تنظیمی صلاحیتوں کا ہونا، اور آج کے اس دور میں بہت سارے ایسے ایپلیکیشنز اور لینگویجز آئے ہیں جن پر عبور حاصل کرنا ایک داعی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ اس سیمینار اور اس ریفریشر کورس کی جو اصل غرض و غایت ہے وہ علماء اور دعات اور قریب التخرج ہمارے طلاب ہے،
تو اس تناظر میں اس ایک مہینے کے کورس کے اندر جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے اس پر کافی محنت کی گئی ہے. یہ جو پروگرام آپ اپنے اسکرین پر سامنے دیکھ رہے ہیں یہ 1-2 دن کی محنت نہیں ہے. اس کے پیچھے مدینہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور بعض ہندوستانی مشائخ کی ایک ٹیم تھی جنہوں نے رات دن محنت کر کے جو ہے یہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور مجھے یہ بات کہنے میں ذرا بھی حرج محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ان سارے جہود کے جو روح رواں ہے، دعوتی امنگوں اور ہماری آرزوؤں کے جو ترجمان ڈاکٹر ابو عمر پرویز عمری حفظہ اللہ، حالانکہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم ایک ساتھ پلین میں بیٹھ کر مدینہ منورہ آئے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین نے انہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک با کمال شخصیت بنایا ہے، ایک اداری شخصیت جو مختلف بکھری ہوئی صلاحیتوں کو کیسے جوڑا جائے، عمل مؤسسی کیسے قائم ہو، مینجمنٹ اسکل، پرسنل ڈیولپمنٹ، کیونکہ یہ چیزیں ان کی تعلیمات میں شامل رہی کرسی صبحی سے جڑنے کے بعد بھی. تو شیخ نے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کوشش کی کہ حتیٰ کہ جو خشک طبیعت کے لوگ ہیں ان میں بھی جو صلاحیتیں پوشیدہ ہے انہیں منظر عام پر کیسے لایا جائے. تو الحمدللہ یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیخ پرویز اور مکمل ٹیم کی جدوجہد کا ایک نتیجہ ہے، اور اس برنامج میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ انہی موضوعات کو لایا جائے جو فیوچر میں دعات کے لیے مفید ہو، اور ایک عمل مؤسسی کے لیے ہندوستان میں اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ کسی خاص علاقے میں کام کرنے کے لیے ایک داعی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کی ترتیبات دی گئی ہے. آئیے ہم خود دکتور پرویز کی زبانی سنتے ہیں. میں دکتور پرویز سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہمانوں کا استقبال کریں اور اس پروگرام کی غرض و غایت پر مزید روشنی ڈالیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. میں سب سے پہلے رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس کے بے شمار انعامات، اکرامات و احسانات ہم پر ہیں، اور انہی انعامات میں سے آج فضیلت الدکتور مفتی الحرم شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے زیر صدارت ایک ایسا پروگرام جس میں اب تک تقریباً 3000 لوگ رجسٹریشن کر چکے ہیں، واقعی ایک خواب تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم اس کی تعبیر دیکھ رہے ہیں، ورنہ اتنے کم وقت میں ایک معمولی فکرہ ایک پروجیکٹ اور مشروع کی شکل میں آئے، یہ ناممکن اور مستحیل تھا. یہ رب کا کرم تھا. پھر اس کے بعد میں نے 30 مشائخ کو رابطہ کیا. تعجب کی بات یہ ہے، جس سے آپ کو پروگرام کی اہمیت کا پتہ چلے گا، 30 مشائخ میں کسی نے بھی معذرت نہیں کی، بلکہ 30 کے 30 مشائخ اس پروگرام سے جڑنے کو شرف سمجھا اور طالبان علوم نبوت کو پیغام دینے کے اس سنہرے موقع اور اس اسٹیج کا استعمال کیا، اور سب نے لبیک کہہ کر ہمیں ہماری ہمت افزائی کی. بہرکیف قاضی جان صاحب نے کہنے کو کچھ چھوڑا نہیں، مختصر الفاظ میں مشروع کا انہوں نے بڑا بہترین تعارف کیا. میں جہاں مشائخ کا شکر گزار ہوں، اسی طرح اس پروگرام کی تنفیذ میں، اس کو ارض الواقع پر نافذ کرنے میں جو ٹیم رات و دن ایک کر رہی ہے. ہم لوگ مواجہہ میں ہیں، ورنہ حقیقت میں کچھ عمارت کی بنیادی پتھر ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن حقیقی رول انہی کا ہے. 3000 افراد کو پرسنل رابطہ کر کے انہیں آئی ڈی فراہم کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، یہ خود ایک بڑا کام ہے. بہرکیف ہم بلا تاخیر اپنے موضوع پر آتے ہیں. یہ جو فکرہ اور یہ جو خیال ہے، علماء اور دعات کے اندر جو ہمارا شعار ہے سفراء الرحمہ لتاہیل القیادات الطلابیہ، کہ مدارس کے طلبہ، فارغین و فارغات کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اپنے عزائم بلند رکھیں، اپنے اندر جو معافی ضمیر اور صلاحیات ہیں، جو مواہب ہیں، جس کردار کے مالک ہیں، اس کو منظر عام پر لائیں، اس
عظیم ہدف کے تشجیع کے لیے یہ سفراء الرحمہ لتأہیل القیادات الطلابیہ کا پروگرام ہے. یہ فکرہ لاک ڈاؤن کی جب شروعات ہوئی تو ہم 8 دوست زوم پر جمع ہوتے تھے اسی نام سے تأہیل القیادات الطلابیہ. مسلسل 3 ماہ ڈسکشن کرنے کے بعد اس کے ہر پہلو پر لینے کے بعد سوچا گیا کہ ایک ایسا پروگرام ہو جو اعلیٰ مستوی الہند خريجین کے لیے، دعات کے لیے، اور خاص کر کے ان طلباء کے لیے جو فراغت کی ڈگر پر ہوں. کیونکہ جب ہم فراغت کے آخری موقع پر آخری سال میں تھے تو ہمارے احساسات کچھ اس طرح تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے معاش کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. امامت و خطابت کے علاوہ کوئی مجال ہے جہاں ہمیں چارہ ڈالا جائے گا. ایک دہشت اور وحشت کا ماحول تھا، احساس ممتری کے شکار تھے. لیکن الحمدللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے مدارس نے ہمیں اس طرح تیار کیا کہ ہر میدان کو سنبھالنے کے لائق اور قابل بنائے. تو بہرکیف یہ جو پروگرام ہے جہاں اس مسلسل میٹنگ کا نتیجہ ہے، اسی طرح میں ایک سیرت نبوی کا قسم التاریخ طالب علم ہوں. جب میں نے سیرت کو ذرا گہرائی سے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، چاہے وہ ملکی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، رفاہی مسائل ہوں، اس کے حلول پیش کرتے تھے. مشکلات جب درپیش ہوتے تو وہاں بدائل پیش کرتے تھے، سیلوشن پیش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام بڑا تخطیط کے ساتھ منظم اور مرتب ہوا کرتا تھا. ہجرت کے سفر کے واقعات کو لے لیجیے، انصار و مہاجرین کے مواقعات کے واقعات کو لے لیجیے، اسلامی فتوحات کی تدریجی تخطیط کو لے لیجیے. دسیوں مثال ملے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ کل کا عنوان ہے فقہ السیرہ النبویہ، کہ سیرت ہمیں ہر محاذ کو سنبھالنے کی تربیت کرتی ہے، ہمیں قیادت اور رہنمائی کا مسئول سمجھتی ہے. تو بہرکیف جیسے بھی حالات ہوں، امت جس مراحل سے بھی گزرے، تو دعات کا، اہل علم کا، خريجین کا، فارغین و فارغات کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اب میں تاخیر نہیں کروں گا، برنامج میں بہت سی چیزیں ہیں. خلاصتاً یہ پورے برنامج مجانی ہیں، اور انشاءاللہ آج جو شیخ کا محاضرہ سن رہے ہیں وہ آپ کو PDF اور پاور پوائنٹ کی شکل میں مل جائے گا. اور اسی طرح تمام مشارکین کو آنے والے برنامج انشاءاللہ PDF اور پاور پوائنٹ میں دینے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح تمام حاضرین کو شہادہ سے نوازا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یومیاً یہاں پر انعامات کا انتظام رکھا گیا ہے، کیونکہ جب ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں علماء موجود ہوں تو 2-4 انعام تو ان کا حق ہے. اور انشاءاللہ یہاں جتنے بھی محاضرات آپ سنیں گے، یہ پورے کے پورے محاضرات انشاءاللہ YouTube پر اپلوڈ کیے جائیں گے. اور میں نے شروعات ہی میں بتایا، جس سے سفیان بھائی نے تاکید کی، اس پروگرام کے اصل مستہدف طالبان علوم نبوت، فارغین و فارغات، اور استفادے کے لیے دوسروں کو بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن شہادہ کے مستحقین علماء اور فارغین ہوں گے. اور آخری بات، ہم نے انٹرنیٹ پیکیج کا اعلان کیا تھا. یہ توقع تھی کہ 200-400 لوگ شریک ہوں گے، لیکن ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 3000 سے زائد رجسٹریشن ہوگی اور ہمیں رجسٹریشن روکنی پڑی. تو انٹرنیٹ پیکیج کے حوالے سے ایک اہم بات کہ انٹرنیٹ پیکیج 30 دن کے پورے پروگرام میں جو متفوق رہیں گے، آخری دن جہاں 25 انعامات دیے جائیں گے خاص کر کے متفوقین کو، انہی کو انشاءاللہ 250 لوگوں کو انہی میں اختیار کیا جائے گا جن کو انٹرنیٹ کا پورے مہینے کا پیکیج دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ روزانہ 2 انعامات ہوں گے. یہ تمام تفصیلات آپ کو پروگرام کے آخر میں ملیں گی. میں شیخ سفیان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محاذ سنبھالیں، شیخ کے تعارف کے بعد برنامج کا آغاز کریں. یہ پہلا دن تھا، کچھ یہ تفصیلات مطلوب تھی، ورنہ شیخ کی موجودگی میں اس کو میں اہم نہیں سمجھ رہا تھا. بلا تاخیر میں قاضی سفیان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر دکتور پرویز صاحب اس اختصار کے لیے. برنامج سے متعلق جو بھی تفصیلات ہے آپ تک اب تک پہنچ چکی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید تفصیلات کی ضرورت ہے تو فون نمبرز دیے ہوئے ہیں، لنکس موجود ہے، واٹس ایپ گروپس ہے. آپ بلا جھجک
جو بھی اس کے لجنہ میں ذمہ داران ہے، کسی ایک سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور تفاصیل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پیکیج کی جو سہولت ہے، اس کے علاوہ پروگرام میں سوالات کیسے بنائے جائیں گے اور اختبار کی کیا شکل ہوگی، ساری چیزیں انشاءاللہ مرتب ہیں اور دھیرے دھیرے آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اب میں بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ اس ابتدائی مجلس کے اندر فضیلت الشیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ بحیثیت رئیس الجلسہ موجود ہیں۔ شیخ محترم کی شخصیت تو طلاب علم کے لیے تعارف کی محتاج نہیں جی، چونکہ گروپ میں توقع سے زیادہ لوگ ہیں۔ فضیلت الشیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ کی قربانیہ دعوت کے لیے یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کی خدمات کے اندر بہت ساری تحقیقی تصانیف ہے، بلکہ آپ کا شمار ان نامور شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اصلاح امت کے لیے فریض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے۔ جو لوگ آپ کے تصانیف کے ساتھ جڑے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ ایک محقق ہیں، پروفیسر ہیں، ام القرا یونیورسٹی میں پچھلے تقریباً 22 برس سے زیادہ آپ اپنے فریض تدریس کو انجام دے رہے ہیں، اور صرف فریض تدریس نہیں بلکہ آفیشیلی طور پر ریاست الحرم کی ویب سائٹ پہ جو آپ کا تعارف لکھا ہوا ہے، آپ نے ام القرا یونیورسٹی کے علاوہ کئی اسلامی اداروں کے کریکولم کے لیے اپنی خدمات دی ہے اور اس پر اشراف کیا ہے۔ ہندوستان سے لے کر سعودی عرب سے لے کر یورپ تک آپ نے جو ہے کریکولم پر کام کیا ہے، جیسا کہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ہزاروں علماء اور مفکرین کے درمیان آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے مسجد حرام کی مسند تدریس پر فائز ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ نے آپ سے بہت ساری خدمات لی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور امت مسلمہ کو آپ سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بلا کسی تاخیر شیخ محترم کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس افتتاحی پروگرام میں چند پند و نصائح سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، علماء کرام، عالمات فاضلات، عزیز طلبۃ العلم، یہ مجلس علم علماء اور طلباء کی ہے۔ پہلے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے بہت زیادہ مبالغہ کیا کچھ تحریف وغیرہ میں، توصیف میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حسن ظن کے برابر مطابق یا اس سے اچھا رکھے۔ یہ مجلس علم ہے۔ بھائی ابو عمر پرویز نقوہ سلم اللہ نے مجھے الدعوہ والدعات کے موضوع پر آپ سے کچھ دیر کے لیے ہم کلام ہونے کا
حکم دیا یا طلب کیا، جزاہ اللہ خیرن، اور بتایا کہ مرکز دارالہدیٰ اڑپی کے منتظمین نے اس سے قبل 2 جامع ٹریننگ کورس دورات علمیہ شرعیہ المکثفہ آن لائن قائم کیا، اور وہ کورس الحمدللہ بہت ہی کامیاب رہے، یقیناً اللہ کا شکر ہے۔ اور اب یہ تیسرے دورے علمیہ مکثفہ کے انعقاد کا عزم ہے۔ جب آپ نے مجھ سے کہا کہ شرکت ضرور کرو، تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑے شرف کی بات ہے کہ پرویز بھائی مجھے اس کار خیر میں کچھ دیر کے لیے شرکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے توفیق بخشی کہ آپ کے اس عظیم مجلس علم میں شریک ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کچھ مفید امور کی یاد دہانی، یقیناً آپ لوگ علماء ہیں، طلبۃ العلم ہے، یاد دہانی ہی انشاءاللہ مفید ہوگی۔ یاد دہانی کہنا صحیح رہے گا، اگر کچھ نئی بات ہو تو اس میں ہو سکتا ہے ہمارے خیال سے افکار کی تھوڑی سی افکار کا تدخل ہو۔ تو بہرحال خصوصاً علماء کرام متخرجین جامعات کے مناسب حال بعض امور کا مذاکرہ مفید رہے گا، تاکہ عزیز طلبہ کا وقت ضائع نہ ہو۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ، پھر اس کے بعد شیخ دکتور الاستاذ پرویز ابو عمر صاحب اور رفقائے کار کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ ہم سب کو ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی تیزی سے اس دورہ کا انتظام کیا، جزاہم اللہ خیرا۔ در حقیقت ایک بات جو ڈاکٹر حافظ سفیان حفظہ اللہ نے کہی ہے، وہ پہلے میں نے تسجیل کی ہے، اسی طرح کی بات میں نے کاغذ پہ لکھ رکھا ہے۔ در حقیقت میں پرویز بھائی کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں، بہت ہی متحرک اور فعال شخصیت کے مالک ہیں۔ حجاج کرام ہوں، مدینہ منورہ کے زوار، مسجد رسول کے زوار، اور طلبہ وافدین کی ہر طرح مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اپنی قوم اہالی ہند، الدعویٰ کا اطلاق شرعی طور پر دین کی طرف لوگوں کو بلانا، دین پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینا ہے، اور قطعاً دین سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ وہی دین اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے۔ اور دعوت اللہ احسن الاعمال و اقوال میں سے ہے، جیسا کہ آپ سب کے عنوان ہی پر ہوگی یہ بات، آپ کے پروگرام کے عنوان پر، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کوئی اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل صالح کرے اور لوگوں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرے اور کہے اننی من المسلمین، عمل صالح کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت بھی دے، اس سے افضل احسن بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ دعوت اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کا اصل یہ منصب اور فعل مبارک ہے، اور یہ منصب خود اپنی طرف اللہ نے منسوب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی عذاب رب سے بچنے کا طریقہ ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجر مسمی، اللہ بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں معینہ وقت تک، مدت تک باقی رکھے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. واللہ یدعو الی دار السلام، یہ سب اللہ کی دعوتوں کا ایک جھلک ہے. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی یہ مبارک دعوت ہمیں اپنے نبی، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پہنچایا. پہلی قوموں میں بھی تمام انبیاء کرام کو اس مبارک کام کا مکلف کیا. قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللہ نے کہا کہ دونوں آدم و ابلیس جنت سے زمین پر اتر جاؤ، ہمارے پاس سے ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کا سامان آئے گا. جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. لوگ ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اللہ کی رضامندی کی خوشخبری اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی. صحیح ابن حبان کی ایک طویل روایت میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول انبیاء کی تعداد کیا تھی؟ انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,20,000. پھر میں نے سوال کیا کہ ان میں سے رسول کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا 313. بعض روایتوں میں 315 آیا ہے. 313 کی ایک بہت بڑی جماعت تھی. میں نے پوچھا سب سے پہلے کون نبی تھے؟ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام. میں نے پھر سوال کیا کہ وہ نبی مرسل تھے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے انہیں اپنے دست مبارک سے پیدا کیا. تو دعوت اللہ کا وظیفہ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذمہ کیا، اپنے مصطفین الاخیار چیدہ برگزیدہ بندوں کے ذمہ کیا. ہر نبی کی قوم پر واجب تھا کہ اپنے نبی کی اطاعت کریں. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جتنے رسول بھیجے تو اس غرض سے کہ اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے. آخر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری نبی بنا کر بھیجا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ کے تمام نرینہ اولاد وفات پا چکے. تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خود آخری نبی، پوری دنیا کے لیے آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے لوگو، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس، جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اپنے رسول کے زمانہ یا قیامت تک جو آئے گا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ سے پہلے انبیاء یا قوم کہہ کر، کیونکہ یا اپنی قوم ہی کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، یا قوم کہہ کر اپنی قوم کو مخاطب کرتے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک آپ کے ذہن میں رہے جس میں اپنی خصوصیات کا اور امت کی خصوصیات کا ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں ہمیں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. اس میں ایک چیز بعثت الی الناس کافۃ وکان النبی یبعث الی قومہ. میں تمام دنیا کے قیامت تک آنے والوں کے لوگوں کے لیے نبی ہوں. اس سے ہم سے پہلے نبی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے. تو جو لوگ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، نتیجہ نکل رہا ہے ان آیات و حدیث کا. اگر میرے استنباط میں غلطی ہو تو مجھے تنبیہ کیجیے گا. تو جو لوگ
دعوت اللہ کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت اور انبیاء کا کام کر رہے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہی دعوت اللہ نے انبیاء کے متبعین کے اوپر بھی واجب کیا ہے. میں ایک بات آگے کہنا چاہتا ہوں، یہ اس کا مقدمہ ہے، تمہید اور ارحاس اور تمہید ہے. اللہ نے انبیاء کے متبعین کو بھی اسی دعوت کا مکلف کیا جو دعوت انبیاء کرام کی تھی، اور اس دعوت کے پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء کی طرف پہنچانے کے لیے اپنے جبریل امین کو اختیار کیا، خاص فرشتہ، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو پڑھایا، تمام انبیاء کو علم دیا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إنا أوحينا إليك، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور دیا، کتاب زبور، اور کچھ رسولوں کے نام اور واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، اور بہت سے رسولوں کے بارے میں بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. ہر رسول کے اوپر واجب تھا کہ اللہ کے پیغام و احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دے. خصوصاً ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کو ہماری طرف سے حکم دیا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اگر آپ نے ہماری اس دعوت کو ہو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کو، اپنے پیغمبری کو پورا نہیں کیا. اور اس راستے میں اگر یقیناً جس طرح انبیاء کا طریقہ رہا ہے، تمام انبیاء کو ستایا گیا، اس راستے میں اگر آپ کو تکلیف دی جائے تو انشاءاللہ آپ کی جان نہیں لے سکتے ہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار واكلهم السحت عن قولهم الاثم واكلهم السحت. انبیاء پہلے کے انبیاء کے لوگوں کی امتوں پر بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا دیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. انہیں ان کے عباد اور علماء جھوٹ باتیں کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اہل کتاب ہی کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، گویا ہر امت کے قوم کے لوگوں پر جو ایمان لائے تھے، جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں پر دعوت کو واجب کیا، اور اسی دعوت کو جو دعوت لے کے آئے ہیں، اسی طرح ہر نبی کے قوم کے افراد پر یہ چیز واجب تھی. الاقل کم سے کم یہ کہا جائے جو علماء تھے ان میں سے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب ہی کے بارے میں، انہی کے عباد و علماء جھوٹ باتیں کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اہل کتاب ہی کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو جب وہ لوگ اس چیز کو بھول گئے جو ان کو بتایا اور سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو انہیں بری عادتوں اور برے کام سے روکتے اور منع کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظلم زیادتی کرتے تھے سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. کیوں نہ ایسا ہو، پس کیوں نہ تم
تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے خیر کے لوگ ہوتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، ان چند لوگوں کے علاوہ جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دے دی۔ اور تو گویا جو لوگوں کو منع کرتے تھے برے باتوں سے، اللہ نے ان کے لیے نجات رکھا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت اللہ، یہ تمام اللہ کی غضب اور اللہ کے عذاب سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہ تھے، جو کچھ کرتے تھے بالتاکید یہ بہت برا کام ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق فرض دعوت اللہ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا مکلف ہے۔ فرمان باری تعالی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اچھی امت ہو، بہتر امت ہو، جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، نیک باتوں کا تم حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اس آیت میں امت کا امتیازی، پوری امت کا امتیازی شان، خیر امت ہونے کا سبب امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے اور ایمان باللہ ہے۔ اگر ایمان باللہ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اس خصوصیت سے امت متصف رہی تو خیر امت رہے گی، ورنہ خیر امت نہیں بلکہ شر امت ہو سکتی ہے۔ اور پیارے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی قرآن و حدیث کی جو مجھ سے سن رہے ہو اگر تمہیں معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امت کا ہر فرد داعی اللہ ہے علی حسب علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال اللہ الایمان باللہ ثم صلۃ الرحم ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ کے نزدیک محبوب اعمال میں سے ایمان باللہ ہے، پھر صلہ رحمی ہے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اللہ رب پیارے رسول نے بھی فرمایا اذا عملت الخطیئہ فی الارض کان من شہدہا فکرہہا کان کمن غاب عنہا ومن غاب عنہا فرضیہا کان کمن شہدہا۔ جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جس نے اسے ناپسند کیا گویا وہاں سے غائب رہا، گویا اگر وہ حاضر بھی تھا تو گویا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوا، اور جو غائب رہا اس غلطی اور گناہ کی خبر سن کر راضی رہا، برا نہیں جانا اور نہ انکار کیا، تو خود گویا وہاں حاضر تھا اور خود اس نے یہ چیز کی۔ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ لا یسأل العبد یوم القیامہ حتی یسألہ ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ۔ اللہ رب العزت بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا، من جملہ سوالات کے یہ بھی سوال کرے گا کہ جب تم نے بری بات دیکھی تو پھر اس پر انکار کیوں نہیں کیا، کس چیز نے تم کو روکا۔ ان الناس اذا رأوا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ اگر ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب، سب کے اوپر عذاب مسلط کر دے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ گویا انکار امر بالمعروف اور انکار بالمنکر کے درجات ہیں، انکار للمنکر کے درجات ہیں۔ آدمی کی اگر طاقت ہے اور اس کے ماتحت کے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، منکر کام کر رہے ہیں، تو زبردستی اس کو روکنا اپنے ہاتھ سے، اپنے قوت سے ضروری ہے اس کے اوپر۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم زبان سے دو ٹوک پھینک دے، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ اس سے نصیحت لے لے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل پہ گزار لے یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بری بات ہے لیکن میں اس کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، معروف کا حکم ضرور کا بالتاکید، اور بالتاکید
बुरी बात से लोगों को रोको, वरना अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अजाब अपनी तरफ से उतारे, इक़ाब, फिर तुम अल्लाह को पुकारो तो तुम्हारी दुआ को कबूल न करेगा। वल्लाहि लअन यहदी अल्लाह बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन नआम। अल्लाह की कसम, अगर एक ही आदमी की हिदायत तुम्हारे जरिए हो जाए तो बहुत से माला माल से अफजल है। और जिन आयतों, इसके अलावा बहुत सी हदीस, जिन आयतों में अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के छोड़ने का वईद यहूद व नसारा के ऊपर आया है, उसके मुखातब अगरचे यहूद व नसारा हैं, लेकिन अल्लाह ने जब उसका जिक्र किया है तो गोया खैर उम्मत को भी, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका हुक्म दिया कि उस तरह ना करना जिस तरह उन्होंने किया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको जिक्र किया कि उम्मत वो काम ना करे और यहूदियों की तशब्बुह ना करे, ना उनके फ़ेल में ना उनके शक्ल में। अल्लाह ताला ने फरमाया लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ कानू यातदून। अल्लाह की लानत हुई बनी इसराइल के लोगों पर हजरत दाऊद और ईसा बिन मरियम की ज़बानी, क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज़ करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी ला यंतराऊन अन मुनकरिन फ़अलूह, और बुरी बातों से जो आपस में करते थे वो लोग, उससे एक दूसरे को रोकते नहीं थे। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्मत के हर फर्द पर, मुसलमान औरत, मर्द और औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है। जब हर उम्मत का हर शख्स मुकल्लफ है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, तो उसको वो इल्म सीखना है जिसके ज़रिए से खुद उसकी अपनी इस्लाह और दूसरों की इस्लाह कर सके, हर फर्द। तो यहाँ ये कहना है कि क्या हर शख्स दीन के आला इल्म सीखने का मुकल्लफ है? हर शख्स से ऊपर दीन का आला इल्म, तालीम तवस्सु के साथ सीखना ज़रूरी है। आला इल्म के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पर कुछ लोगों को के होने का हुक्म दिया है। फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। इख्तिसार के साथ हसन बिन सालेह रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह से इस हदीस की तफसीर और तौदीह तलब की, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन की तफसीर और तौदीह तलब की, तो उन्होंने कहा कि जो इल्म तुम तवस्सु के साथ हासिल कर रहे हो, वो इल्म हर एक फर्द पर सीखना फर्ज नहीं है, बल्कि उससे मुराद ये है कि आदमी दीन के जिस मामले से दो चार हो उसके बारे में पूछ कर इल्म हासिल करके सीखे और उसकी तरफ कदम उठाए। हसन इब्न शकीक कहते हैं कि इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने इस हदीस की, मैंने अब्दुल्ला इब्न मुबारक से इस हदीस की तफसीर पूछी, शरह पूछी कि तमाम लोगों पर किस मिक़दार में इल्म हासिल करना ज़रूरी है। जब तलबुल इल्म फरीज़ अला कुल्लि मुस्लिम, तो तमाम लोगों पर किस मिक़दार में इल्म सीखना ज़रूरी है। तो आपने फरमाया आदमी जिस काम के लिए कदम उठाए तो बग़ैर इल्म और सवाल किए वो काम हरगिज़ ना करे। मज़ीद कहा कि अगर किसी के पास ज़कात का माल नहीं है तो उस पर ज़कात की तफसील का सीखना ज़रूरी नहीं। अगर उसके पास 200 दिरहम कम से कम हो जाएं तो फिर उस पर सीखना फर्ज है कि इतने में इसमें कितनी ज़कात है, या उससे ज़्यादा हो तो क्या ज़कात है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ीद तफसील के साथ यही बात अपनी किताबुल उम्म में कही है। खुलासा यह है कि आवाम का इल्म कुछ और है और ख़वास का इल्म वसी कुछ और है। यानी हर शख्स, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम का तकाज़ा यह है कि हर शख्स इतना इल्म सीख कर अमल करे कि जिससे कब्र के 3 सवालात, मर रब्बुक, मा दीनुक, मन नबियुक का जवाब अल्लाह के फरिश्तों को दे सके। अब यहाँ अहम सवाल ये है कि वो इल्म मफरूज़ मतलूब कहाँ से सीखे। ये इसकी ताकीद मैं करना चाहता हूँ, तज़कीर करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं, लेकिन वो इल्म कहाँ से सीखे, तो उसका जवाब इसके अलावा और कोई नहीं है कि वो किताब सुन्नत से सीखे। आलिम जिसको अल्लाह ने वासे इल्म से नवाजा है,
جس نے کتاب و سنت سے علم سیکھا ہے. جو علم، اور کون سا علم؟ جو علم صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا. جو عقیدہ اور جو عمل اور طریقے سلوک و تزکیہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تو وہ علم اور وہ علم اس وقت انسان عالم نہیں ہو سکتا ہے حقیقت میں جب تک وہی علم جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تابعین نے صحابہ کرام سے، ان کے تبع تابعین نے ان سے، اور پھر ائمہ اربعہ وغیرہ نے لیا. عام آدمی جب کسی مسئلے سے دوچار ہو تو ایسے ہی عالم سے پوچھے. امام شافعی نے کہا ہے، عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے کہ نہیں، جب تک کوئی علم اس کے بارے میں حاصل کرنا لے تب تک کوئی قدم نہ اٹھائے. تو ایسے عالم ہی سے پوچھ کر کے علم حاصل کرے جو متبع سنت عالم. جو کھل کر کے کہنے کی بات یہ ہے، کیونکہ لولا العظم ما طاب اللحم، کہتے ہیں ہڈی بھی اگر نہ ہو تو گوشت میں وہ مزہ نہیں آتا ہے. تو جو کسی خاص مذہب یا کسی رائے یا نئی فکر جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، اس کا پابند نہ ہو، جو کسی مذہب کا متعصب نہ ہو سوائے مذہب محمدی کے، جو کسی بھی طریقت سے انتساب نہ رکھتا ہو، جو طریقت اور سلوک کا طریقہ بعد کی ایجاد ہے. یہاں تک کہ ایسے طریقت پر ہمارے علماء بھی عمل کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد آنے والے لوگوں نے ایجاد کیا، اور ایسے عقیدے پر عمل کر رہے ہیں اشعری ماتریدی جو پیارے رسول کے بعد 300 سال کے بعد آئے. اللہ اکبر. یہ یقیناً ایک بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے آپ سے جو علم لیا، اس میں اس قسم کے طرق اور ان کے خاص اور عادت، یہ سب چیزیں جو انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، اس کا وجود نہیں تھا. نہ نقش بندی، نہ چشتی، نہ قادری، نہ سہروردی، نہ تیجانی، نہ رفاعی، اور نہ کچھ. کیونکہ اللہ نے ہمیں صرف قرآن و سنت اور طریقے صحابہ کی اتباع کی تاکید فرمائی ہے. کیونکہ اس کے بارے میں چند آیتیں صرف اس معنی میں کہ اتباع کی جو تاکید ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے. کیا ہم اس وقت، ہماری امت یا ہمارے امت کے لوگ اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں؟ قبروں کے ساتھ جو غلط تعلق، اسی طرح بزرگوں کے ساتھ جو تبرک، اور بہت سی چیزیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے بندو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرو. اولی الامر میں علماء اور حکام ہیں. اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. کیا ہمارے مسلمان بھائی جو مختلف افکار، مختلف مذاہب فکر اور مختلف مذاہب عقدیہ، مختلف مذاہب فقہیہ کے پابند ہیں، کیا اختلاف کے وقت پیارے رسول کی صحیح احادیث کی طرف اور صحابہ کے عمل کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ. شرط ہے، اگر ایمان ہے تمہارے دل میں تو تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی تمہارے لیے راستہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلفتم فی شیء فحکمہ الی اللہ، کسی چیز میں اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ رب العزت سے لو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں اللہ اپنی طرف سے ہدایت سے نوازے گا. اسی طرح اللہ رب العزت ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق تمہارے اعمال ہوں تو تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بلکہ اس میں اجر 10 گنا بڑھا کر کے دے گا اللہ رب العزت. لیکن اگر اعمال میں پیارے رسول کے خلاف ہوا، ہمارے اعمال میں وہ چیزیں آئیں جو پیارے رسول کے خلاف چیزیں ہیں، تو یقیناً ہمارے اعمال کے برباد ہونے کا خطرہ ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
اور یصیبہم عذاب علیم، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ زبردست فتنے میں نہ مبتلا کر دیے جائیں یا انہیں دردناک عذاب میں نہ اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے۔ اور سختی کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اور اسلوب جو ہے، اور ہمارے حفاظ کرام مفسرین اعظام جانتے ہیں کہ یہ سختی کا اسلوب ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اس معاملے کے لینے یا نہ لینے میں ان کا اختیار باقی رہ جائے، نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ اس طرح کی اور بہت سی آیات احادیث ہیں، اور آپ کو پیارے رسول نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد بہت کچھ اختلاف ہوگا تو کیا کرنا ہے تمہیں، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے اور رسول کے حکم سے آگے تم ہرگز نہ بڑھو۔ تو گویا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم، پیارے رسول نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تو گویا ہر شخص اللہ کے رسول کے حکم کا مکلف ہوا، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ رسول کی خود اطاعت کرے اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے۔ اس خالص اور بے داغ علم رکھنے والے عالم اور عامی ہی کو حق ہے کہ دین کی دعوت لوگوں کو دے، دوسروں کو حق نہیں جو اللہ کے دین میں کچھ داخل کر کے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، یقیناً ان کو حق نہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ عامی کو، ایک عامی کو جس کو یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا رسول کا حکم ہے، ایک ہی بات معلوم ہو تو اس کو لوگوں کو بلانے کا حق، تو لوگوں کو اس کی طرف بلانے کا حق ہے۔ اور کوئی بدعت کے امور میں ملوث ہے تو اسے حق نہیں کہ اللہ کے دین کے نام سے اللہ کے دین کے نام سے دعوت دے، اللہ کے دین ہی کا نام لے کر کے ہر ایک لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ بیچارہ جاہل آدمی، عام آدمی اپنی نجات کے لیے کبھی یہی سوچتا ہے کہ یہ پیر اور غوث پاک ہی ہمیں نجات دلا سکتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ لوگ، یہ علماء سو، اس کے ذریعے اپنی پیری مریدی چمکاتے ہیں، بیعت لے کر لوگوں کو اپنے دام میں رام کرتے ہیں، ان کو مسخر کرتے ہیں، جیسا کہ کسی نے کہا ہے الہی سحر ہے پیران خرقہ پوش میں کیا، کہ ایک نظر میں جوانوں کو رام کرتے ہیں۔ صحیح علم کتاب اور سنت رسول ہی ہے۔ امت میں اختلاف ہوا بے شک، کیونکہ امت نے اپنے کو فرقے میں بانٹ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دین میں تفریق اور فرقوں میں بٹنے والوں سے بری اور بیزار فرمایا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے دین کو فرقوں میں کر دیا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ کتاب اور سنت رسول کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، اور ہم کوئی ایسے فکر کی طرف دعوت نہ دیں جس فکر میں ہر شخص کو داخل ہونے کی اجازت ہے، جس میں رافضہ بھی ہوتے ہیں جو ہماری المومنین کو زانیہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے ان کی برات کا اعلان کیا، اور پھر جو دین کے سب سے بڑے ستون تھے خلفائے اربعہ اور دوسرے صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ ایسے فکر اور ایسی جماعت کے ساتھ لوگ نہ رہیں، یقیناً جو بھی کچھ کرے ایک پلیٹ فارم پر گدھے یا گھوڑے سب اکٹھا ہو جائیں۔ تو ہم چاہتے ہیں امت کو، اور یہ بات کہہ لینی ضروری ہے یقیناً، اگر ہم نہ کہیں تو شاید گناہ ہو، چند دن کی جو زندگی رہ گئی ہے اس میں بھی نہ کہیں تو شاید بڑا گناہ
ہو جائے، اس لیے امت کو چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، اور خاص طور پر علماء کرام جو امت کے قائدین ہیں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دین کو کتاب و سنت رسول جن کو صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، اسی طریقے فہم پر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ چیز بہت ہی ہماری نظروں سے بہت سے لوگوں سے اوجھل ہے، بہت سے علماء سے، لیکن الحمدللہ جن کی تربیت فطرت کے مطابق ہوئی ہے الحمدللہ ان پر یہ چیز واضح ہے کہ عقیدہ و عبادات و معاملات میں دین کا فہم صحابہ کرام کے فہم پر منحصر ہے، اور انہی کے فہم پر دین مکمل ہوا۔ اگر طویل ہو تو ذرا معاف کیجیے گا، اور اگر آپ روکنا چاہیں تو کسی وقت بھی آپ روک سکتے ہیں، لیکن اصل موضوع اور آئے گا آگے انشاءاللہ۔ اور ابداً شیخنا، واصلوا شیخنا، انہی کے فہم پر دین مکمل ہوا، اور اس کی تاکید رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جس طرح وہ خود متوجہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخیر پیدا کیا ہے۔ جبریہ کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجبور پیدا کیا، نہیں، ہم خود اس کو جدھر وہ متوجہ ہوگا متوجہ کر دیں گے، جانے دیں گے، ہم نے اس کو مجبور نہیں کیا، اسی اختیار کی بنا پر اس کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول کریم سے اختلاف کو مومنین کے طریقے اور راستے کے خلاف کہا ہے۔ وہ مومن کون تھے؟ وہ صحابہ کرام ہی تھے جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو رسول نے ڈائریکٹ پہنچایا، کوئی واسطہ نہیں تھا، انہوں نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو پہنچانے کی اور اس کے تکمیل کی گواہی صحابہ کرام ہی سے لی۔ اجماع کے واجب العمل ہونے پر بہت سے علماء اصول اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں کیا مومنوں سے مراد تمام مسلمان ہیں جو صحابہ کے بعد آئیں گے، قیامت تک آئیں گے، اور جو مختلف عقیدے اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ تو جواب یقینی طور پر یہ ہے کہ ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں صحابہ کرام ہی صرف مراد ہیں، کیونکہ بعد کے لوگوں میں تو دین پر اتفاق ہوا ہی نہیں، بلکہ بعد کے لوگ ان مختلف العقائد والعمل فرقوں کے، بلکہ بعد کے آنے والے ان مختلف عقائد و عمل فرقوں کی مذمت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، ہر فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے، بے لوث بغیر جہنم کے عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہاں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سب کو جہنم میں پہنچانے، نہیں، اللہ رب العزت بہت ہی انصاف والا ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ذرہ برابر نیکی ہو یا برائی ہو سب کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا، کفر اور شرک نہیں کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی والے میں معاف کر دے، یا چاہے تو جہنم میں ڈال کر کے اور ان کو تباہ کر کے اور پھر جنت اور جہنم کے درمیان جو نہر عین الحیات ہے اس میں داخل کر کے پاک کر کے پھر جنت میں داخل کرے۔ یہ معنی ہے کہ تمام فرقے جہنم میں ڈالنے کے خطرے میں ہیں، اگرچہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ بات ہم سے سمجھنے کی کوشش کریں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر فرقے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسولوں، کون سا فرقہ ہے جو جہنم میں جانے کے بجائے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے واضح لفظ میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہی فرقہ ہے جو میں اس زمانے میں جو میرے صحابہ اور میں جس طریقے پر ہوں اس پر چلنے والے ہیں۔ کتنی بات واضح ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والوں کو فرقہ ناجیہ فرمایا۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ صحابہ کرام ہی کا منہج اور انہی کا فہم
دین کے میں فہم کے لیے معیار ہے، ورنہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ تمام مومنین اس آیت کے مصداق ہیں تو گویا اللہ رب العزت امت کو متضاد عقیدے اور عمل کی دعوت دے رہا ہے، کیونکہ ہر فرقہ اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور اختلاف عقائد کے باوجود اگر ہر ایک دائرہ اسلام میں ہے، کفر کی حد تک نہیں داخل ہے، تو بھی تمام فرقے مراد نہیں ہو سکتے، ورنہ بیک وقت خوارج کے عقائد کو بھی مسلمانوں کا عقیدہ کہا جائے گا۔ نواصب جو صحابہ سے دشمنی کر رہے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ بھی، یا اہل بیت سے دشمنی کر رہے ہیں ان کا عقیدہ بھی، رافضیت وہ بھی مسلمانوں کا اور مومنین کا عقیدہ ہوگا، منکرین سنت کا عقیدہ اور عمل بھی اسلام کا عقیدہ ہوگا۔ اسی طرح اشعری، ماتریدی، اعتزال، یہ سب فرقے جو بعد میں وجود میں آئے، یہ سب دین ہی کا عقیدہ سمجھا جائے گا۔ فقہی مسائل میں ایک فرقے کے نزدیک ایک مسئلہ صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک باطل ہے، تو اس طرح اسلام تناقض اور تضاد کا مجموعہ بن کر رہ جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی اتباع کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو گویا ہم اللہ کو اس سے بری کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ قبوری عقیدہ رکھنے والے یا مقبورین، جو مقبورین سے فیض طلب کرنے والوں کا عقیدہ، غوث پاک کے بارے میں کفریہ شرکیہ رکھنے والوں کا عقیدہ اور عمل صلی اسلام کا عقیدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ معیار دین وہی عقیدہ ہے جس پر اور عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ کرام نے سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور جیسا کہ علامہ ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ یہ سب دین، عقیدہ اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے لیا اور حضرت جبریل نے اللہ رب العزت سے لیا۔ کتنی واضح اور کتنی مبارک یہ سند ہے ان کی۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ و عمل اتباع سنت کی جو آیتیں تھیں، صحابہ کرام اس کو پڑھتے اور اس پر پورے طور پر عمل کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کو اپنا معیار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے فہم کو، کیونکہ انہوں نے پیارے رسول کے سامنے جس چیز پر ان کو شبہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو طریقہ تمام علماء کرام، تمام صحابہ کرام نے پیارے رسول کے ساتھ کہ سمجھا، اور پھر اختلاف کے موقع پر بھی ہمیں جو اختلاف اس وقت فقہی وغیرہ ہے اس کو بھی اسی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس موڑ پر یہ بھی تاکید کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں بار بار کہ دعوت دین کا کام کرنے والوں کو حق نہیں کہ صحابہ کرام کے عقائد جس پر اجماع، اگر دنیا میں کسی چیز کا پر اجماع ہوا ہے تو عقیدہ سلف جس کو کہا جاتا ہے، یا اللہ کے اشتوار الارض، اللہ کی صفات، ہاتھ وغیرہ کی اس بات کا جو عقیدہ ہے بغیر کسی تکییف اور تمثیل اور تشبیہ اور تعطیل کے، تو وہ اگر دنیا میں کسی چیز پر اجماع امت مسلمہ میں ہوا ہے تو سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کا ان سب چیزوں پر اٹل ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عقائد و اعمال، منہج تفقہ اور استنباط مسائل کو چھوڑ کر جو شخص اشعری عقیدہ، ماتریدی عقیدہ کی دعوت دیتا ہے، یا یہ کہ کسی خاص فقہی مذاہب کی دعوت دیتا ہے، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان کو حق نہیں کہ اللہ کے نام سے، اس دین کے نام سے لوگوں کو بلائیں۔ ان پر واجب ہے کہ ہم اپنے تمام ائمہ کو، ہر امام کو اپنا امام سمجھیں، اور عالم لوگ راجح مسئلہ کشید کر کے امت کو بتائیں۔ کبھی امام ابو حنیفہ صرف اجتہادی مسائل میں، لیکن اگر نصوص کے خلاف کوئی منقول چیز کسی سے بھی ہو تو خود ہمارے ائمہ نے بڑی تاکید کی ہے کہ حرام، امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ ہر شخص پر حرام ہے کہ میری طرف اگر کوئی ایسا قول منسوب کرے جس کی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل جانے منسوب نہ کرے، یا دین کو ائمہ اربعہ کے کسی ایک فقہ میں محصور کریں، جبکہ یہ بات یقینی ہے کہ مذاہب میں بہت سے متاخرین کی آراء واضح طور پر صحیح مسئلہ جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے اس کے خلاف ہے۔
اس لیے علماء کرام و طلبۃ العلم کا فریضہ ہے کہ اللہ کے خالص دین کو سیکھیں، جس میں اختلاف اگر ہے تو مبنی بالدلیل ہے، اور وہ مسئلے جن پر دونوں دلیلیں پائی جاتی ہیں، ناسخ منسوخ نہیں ہے اور کچھ ہے، تو مسائل ذات الوجہین ہر مذہب کے یہاں، ہر مذہب میں، ہر فقی مذہب میں یہ چیز ہے کہ یہ مسئلہ دونوں طرح کا جائز ہے، اسی طرح اس کو بھی کہا جائے گا آپس میں۔ کیونکہ امت کی بڑی مصیبتوں میں سے یہ ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں ہی کو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی دلیل ہے اور ایسا اختلاف ہے ہرگز پسند نہیں جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے۔ کفر کا فتویٰ آسان نہیں ہے، مگر اگر حقیقت میں کسی کو کفر صریح کرتے ہوئے دیکھے بھی تو صحیح دین کی سمجھ اور دین کو سمجھانے کی اسے کوشش کرے، اگر وہ ہردمی کرے تو یقیناً کفر کا مرتکب ہوا۔ امت کی بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں ہی کو بے دین، کافر، وہابی، گستاخ رسول، ہم اپنے بھائیوں سے کہیں گناہگار ہوں گے آپ اس طرح کے القاب دے کر کے؟ پیارے رسول اور ناموس رسول اور ناموس صحابہ پر اس کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کتاب و سنت پر ہمارا عمل ہے تو اس کو آپ بے دین کہیں یا کافر کہیں، گستاخ رسول کہیں، یا ان لوگوں نے کسی ایسے دین کی ایجاد کی ہے جس پر اپنے کو سمجھ کر کے کہ ہم اصل دین پر ہم ہی ہیں، دوسروں کو کافر کہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ آپس میں تفرق اور اختلاف کا جو حال ہے مسلمانوں میں، یقیناً اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ امکان ہے؟ ہو سکتا ہے انشاءاللہ، ایسا نہیں بعید نہیں ہے اگر ہمارے علماء اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اور یہ تفرق اور اختلاف ہی ہمیشہ مسلمانوں کے پیچھے رہنے، تخلف اور ذلت کا سبب ہے کہ ہر فرقے کا عالم اس کو محسوس بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ آگے بڑھ کر کے اور اتحاد کی جو پلیٹ فارم ہے اور جس پر عرب کی لڑاکا قوم اکٹھا ہوئی تھی، اسی طرح وہ لوگ بھی اکٹھا ہو جائیں۔ اللہ نے علامہ ابن تیمیہ جو 7ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، اگرچہ ان کو بھی کافر کہا جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں مشرق میں اللہ تعالیٰ نے ترک کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ آپس میں بہت سے فرقوں میں لوگ بٹ گئے ہیں اور آپس میں تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور مذاہب اربعہ صاحب کہتے ہیں، مذاہب اربعہ جس کو مسالک کہتے ہیں، مسالک ائمہ کے درمیان آپس میں فتنے واقع ہیں، اور یہ سب اختلافات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہا ہے۔ وہی اختلاف ہیں جس کی اللہ رب العزت نے مذمت کی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت میں آپس میں محبت اور اتحاد دین کی بنیادوں میں سے ہے، اور تمام لوگوں پر نبی کریم معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، جو نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بات کہتے ہیں۔ فلا وربک، آپ نے آیت پڑھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو مسلمانوں کے تمام اقوال و افعال اور احوال کو آپ ہی کے احوال اعمال سے وزن کیے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے اس کے علاوہ اور بہت سی نصیحتیں ان کی ہیں، آپ فتاوی ابن تیمیہ دیکھیں، مختصر فتاوی دیکھیں، بہت ہی قیمتی علوم اس میں مخفی ہیں۔ تو یہ اس محاضرے کا یہ حصہ تو دعوت سے متعلق تھا، یعنی ہم کس چیز کی دعوت دیں، سنت کی دعوت دیں یا بدعت کی دعوت، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی چیز اختیار کی نہیں ہے، صرف ہم یا تو سنت پر عمل کریں یا بدعت پر عمل کریں۔ موجودہ اختلافات بہت سی بدعتوں کے پر مبنی ہیں۔ بھائیوں، بہت سے مسلمانوں میں شرک عام ہے، قبروں کے ساتھ شرکیہ عقائد رکھ کر مقبورین سے حاجت طلبی کر رہے ہیں۔ مسجدوں کی طرف جھانک کر دیکھیں، ویران ہیں، بہت کم تعداد ہے، اس کے برعکس قبروں اور آستانوں پر
عقیدت مندوں اور حاجت کے پوری کرنے کی امید رکھنے والوں کا ہجوم ہے، اور یعنی فحاشی۔ بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ایک داعی کو اپنے نظر میں رکھ کر کے اسی وقت، اور اگر نہ بھی قبول کریں تو پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیں ایسی جگہوں پر اور لوگوں کو ان سب چیزوں سے روکیں۔ اگر قبول نہیں کر رہے ہیں تو ما علیک الا البلاغ، خود پیارے رسول کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے، لست علیہم بمسیطر۔ حضرات علماء کرام اور دعات دین، آپ سے مخاطب ہو کر کے کہوں گا کہ آپ امت کے خلاصہ ہیں اور منتخب افراد ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کے علم سے نوازا ہے، تو آپ کو جتنا بھی کتاب و سنت کا علم حاصل ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں، پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے پیارے رسول کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیہ، اور اسی طرح آپ خوشی محسوس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پیارے رسول نے خوشخبری دی ہے، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او آلہ من سامع۔ اللہ اس شخص کو اپنی نعمتوں سے نوازی، یہ دعا ہے پیارے رسول کی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پیارے رسول خبر دے رہے ہیں، ماضی ہے یا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ جس نے مجھ سے کچھ سنا اور دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ دوسرا حاصل یہ ہے تاکہ ہماری تعلیم وہ دوسرا یاد رکھنے والا دوسروں تک پہنچائے، وہ حلم جرن اس طرح ہر ایک پہنچاتا رہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہوئی کہ امت کا ہر فرد اپنے علم کی حد تک مکلف ہے کہ وہ اس علم پر عمل کر کے دوسروں تک اسے پہنچائے، تو علماء کرام کی ذمہ داری آتی ہے جو امت کے افراد کو اپنے زیر اثر لے کر امت کی قیادت کرتے ہیں، ائمہ مساجد ہیں، اور وہ دوسرے لوگ جن کو اللہ نے اس فریضے کے احساس سے نوازا ہے، وہ لوگوں کو یاد دلائیں کہ سب سے پہلے اپنے اہل عیال کی اصلاح کریں۔ امت کا کوئی فرد امیر ہو یا غریب ہو، کسی پیشے کا ہو، دکان پر کپڑے بیچ رہا ہو، وہ اپنی علم کی حد تک لوگوں کو غلط کاموں سے نکیر کرے۔ اس طرح کی زندگی ہی نفع بخش زندگی ہے، ورنہ اگر ہر شخص گونگے شیطان کی طرح برائی پر انکار نہ کرے بلکہ اس کی ہمت افزائی کرے انکار نہ کر کے، تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور پھر انکار کے 3 درجات ہیں، من رأى منکم، جیسا کہ آپ تو جو شخص کوئی برائی اور غیر شرعی عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، ورنہ زبان سے، ورنہ دل پر گزار لے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ یہ بات غلط ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے اس پہلو میں کمی کوتاہی کی تو پھر بہت بڑا خسارہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان سب لوگ خسارے میں ہیں، تمام انسان کے افراد خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لا کر کے عمل صالح کیا اور حق کا حکم ایک دوسرے کو دیتے رہے، وتواصوا بالحق، اور صبر کی بھی اس راستے میں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو خود صبر کرتے ہیں اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ امت کی اصلاح کا طریقہ صرف اسی حالت میں ہے کہ ہم اولاً امت کے بچوں کو دینی تعلیم اس حد تک ضرور دلائیں جن کے ذریعے سے اور جس کے ذریعے سے دین کو پہچان کر اللہ کی عبادت کر سکیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ من ربک ما دینک من نبیک کا مختصر خلاصہ وہ سمجھ لیں اور پھر اس پر زندگی گزاریں، صلاۃ پڑھیں اور اخلاق اسلام پر عمل کریں۔ اس مرحلے میں علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دینی مدارس کا اجراء و افتتاح کریں۔ ہمارے پرانے زمانے میں صحابہ کرام تھے، انہوں نے جہاں بھی گئے اپنی مساجد کو میں نے کہا کہ آگے کہنا چاہتا تھا
کہ مساجد کو اصل وظیفہ دیں ہم. اصل کام جو مسجد کا ہے کیا رسول کے زمانے میں جو تھا اس سے مساجد معطل ہیں، تو اجرا اور افتتاح کریں مدارس، یا نہیں تو مساجد کو اپنا مرکز درس بنا کر کے اور پھر علم کی نشر و اشاعت کریں. اور یہ بات واضح ہے کہ غیر مسلم حکومتوں میں مسلمان بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام و التزام غیر مسلم حکومتیں نہیں کرتی ہیں. تو پھر علماء کرام لوگوں کو اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ دینی تعلیم سب سے پہلے تعلیم ہونی چاہیے. تو ایسے مدارس اور اسکول مکاتب ہوں جن میں ہمارے بچے ابتدائی، پرائمری اور مڈل تک تعلیم حاصل کر کے اور پھر دین کو سیکھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ زمانے کے لحاظ سے. اور یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتہادات کی بنا پر یہ بات کہی جائے گی کہ اس زمانے میں جیسے کہ ہمارے حافظ سفیان بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ یقیناً دعات کو بہت سی زبانیں بھی سیکھنی ضروری ہے، اور آج کل جو سب سے رائج زبان ہیں ملک ہندوستان میں اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے. تو ایسے منہج تیار کیے جائیں، ایسے منہج تعلیم ہو ایسی کہ ساتھ ساتھ عصری علوم اور زبانیں بھی سیکھیں، ملک کی زبان خاص طور پہ سیکھیں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہم لوگوں کے زمانے میں عربی مدارس صرف عربیہ کہتے تھے، وہ بیچارے کبھی ریاضیات اور حساب میں بھی بہت کچے ہوتے تھے. حالانکہ ریاضیات فرائض وغیرہ کے لیے یہ خاص دینی علوم میں سے سمجھا جائے گا، اس پہ زیادہ اغراق نہیں، لیکن کم سے کم اس کی ابتدائی امور جاننے چاہیے. تو بہرحال اب ایسے مدارس ہم ضرور بنائیں کہ ہمارے بچے پہلے دین سیکھ لیں، پھر اس کے بعد کسی بھی جگہ آپ چھوڑ دیں. اگر صرف دین سکھا کر کے آپ ان کو تخصص ان کی کرا رہے ہیں تو شاید ان کے اعمال میں، دعوت کے اعمال میں بہت کچھ نقص رہے. لیکن زمانے کے لحاظ سے بہت کچھ زبانیں اور وہ جو طریقے بھائیوں نے الحمدللہ اس میں کوشش کر کے لوگوں کو ٹریننگ دینے کی کوشش کی ہے، ان سب پر بھی ان سب کا علم بھی ہونا چاہیے. اور پھر جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو. علامہ اکبر الہ آبادی کا کہنا ہے، پر ایک سخن بندے عاجز کے رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہمارا بچہ اگر دین پہلے سیکھ لے رہا ہے، پھر اس کو آپ کوئی بھی علم دیں، سائنس کا علم ہو اور اسی طرح ایٹمی علوم ہوں، اگر وہ انشاءاللہ اللہ پر اس کا ایمان ہے تو اس کے تمام کام انشاءاللہ امت کے لیے مفید ہوں گے اور پھر گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم نے جیسا کہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے ذکر ہوگا، اور تخصص شریعت کے مدارس و جامعات میں بھی مسلمان اپنے خرچ و انتظام سے اچھے جامعات اور مدارس کھولیں، تاکہ جو بچے یا جن بچوں کے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے تو ان جامعات میں داخل ہو. اور جو بچے حکومت کے مدارس و جامعات میں عصری علوم، ضروری علوم پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ایمان دین کے ساتھ ان جامعات میں داخل ہو کر طب، ہندسہ، کیمیا، فزیا وغیرہ علوم سیکھیں. اور یہ بھی کیا جائے کہ عصری علوم کے لیے جن بچوں کو حکومتی یونیورسٹیوں میں سیٹیں نہیں ملتی، ان جیسوں کے لیے اچھی سے اچھی تعلیم کی جامعات بنائیں، جن میں بچے اسلامی ماحول میں ہر فن کی ڈگریاں حاصل کر سکیں جن کی قوم اور وطن کو ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے اپنی حلال روٹی کما سکیں. ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت کی جزاکم اللہ خیرا شیخنا، جزاکم اللہ. چلتے رہیں، تھوڑا سا زیادہ نہیں. بس اصل شیخ یہاں عصر کی نماز اور انڈیا میں مغرب تک تھوڑا سا وقت قریب آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 ترتیبات باقی تھی، انعامات اور سحب وغیرہ کی، تو تھوڑا سا وہ چاہ رہے تھے کہ تو بہرحال میرا کہنا ہے کہ ہر جائے. عصری علوم سے مختصر 2 سطر میں کہ ہر عصری علوم سے استفادہ کر کے، انٹرنیٹ جو سب سے بڑا خیر کا ایک پہلو ہے، شر کا بھی پہلو، اس سے استفادہ کر کے، اور ہم امت کو اپنا فرض ادا کر کے امت کو اللہ کا دین پہنچائیں اور خالص دین پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام میں برکت دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ وعلیکم خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر اللہ شکریہ. لکم شیخنا ومتعکم اللہ الصحة والعافیہ وجعل ما قدمتم فی میزان حسناتکم. شیخ کے بحر علوم سے مزید مستفید ہونا چاہ رہے تھے، تشنگی اب تک باقی ہے، اور خاص طور پر شیخ محترم اہل سنت والجماعت کے قواعد کی بنیاد پر موجودہ زمانے میں اور موجودہ زمانے کی دینی اور تعلیمی ضروریات پر اہل سنت والجماعت کے قانون کا اور ان کے قواعد کا کیا ہیمنہ ہونا چاہیے، شیخ اس کی وضاحت کر رہے تھے. موضوع بہت ہی زیادہ قابل اشتیاق ہے اور امت کی سخت ضرورت ہے آج کے اس دور میں. آپ جیسا کہ دیکھ رہے تھے کہ شیخ محترم ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اور اپنے درد بھرے انداز کے اندر امت کو مخاطب کر رہے تھے کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے قواعد سے کس قدر قریب ہونے کی ضرورت ہے، علم کہاں سے حاصل کیا جائے، کن علماء سے لیا جائے، علم کے مصادر کیا ہے. قرون مفضلہ کے بعد جو طرق اور مسالک ایجاد ہوئے انہوں نے امت کو کیا نقصان پہنچایا، اور ہماری اجتماعیت کے لیے جب تک ہم سلف صالحین کے منہج، ان کے عقیدے، ان کے قواعد اور اصول کی طرف رجوع نہ کریں تب تک ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہونے والا. شیخ محترم نے واقعی اپنے دل کی آواز اور اپنے تجربات کی روشنی میں جو شیخ محترم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے حرمین شریفین کے اندر، اور ہزاروں لاکھوں ہندوستانی اور دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں کے تجزیات اور ان کے عقائد سے شیخ بخوبی واقف ہے. شیخ کو ہمیں مزید سننا چاہیے. شیخ کا مدونہ ہے انٹرنیٹ پر جس میں اردو اور عربی میں شیخ کی تقریریں کافی منتشر ہیں، ہم سب کے پاس ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں وہ بھی آپ کو دے دیں گے، آپ ضرور استفادہ کریں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا شیخ محترم کی شخصیت کا اور شیخ کے دروس آج کے اس زمانے میں علماء اور دعات اور عوام کے لیے کس قدر مفید ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہم سب کو شیخ سے استفادے کی مزید توفیق نصیب فرمائے. شیخ سے ہم معذرت خواہ ہیں وقت کی قلت کی بنیاد پر. بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر. شکر اللہ لکم شیخنا بارک اللہ فیکم. وامانتکم وخواتم اعمارکم تقبل اللہ منا منکم اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آگے بھی ایک دو کڑیاں ہیں، اگر ہو سکے تو کچھ لمحات رہیں شیخ. کچھ تنوع کیا ہے ماشاءاللہ ٹیم نے، کچھ لمحات اگر آپ بالکل مختصر انداز میں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت بہت سارے رسائل اور میسیجز ریسیو ہوئے ہیں لنک کے تعلق سے اور آئی ڈی کے تعلق سے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے تشفی بخش واٹس ایپ گروپ میں بھی دیے جائیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے اب تک فارم نہیں بھرا ہے آپ لوگ فارم بھرے، انشاءاللہ کل صبح تک آپ کو آئی ڈی پرووائڈ کیا جائے گا. اسی طریقے سے چونکہ آپ لوگ زوم میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک 1000 سے مور دین 1000 پیپل اس وقت ہمارے پاس زوم پہ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے سرور اس کی وجہ سے کافی ڈاؤن ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک کی ساری لنکس آپ کے پاس موجود ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ حل الٹرنیٹیو کو آپ لے کر چلیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ زوم میں آئیں. انشاءاللہ انعامات کی جو شکل ہے اس کو لجنہ ترتیب دے رہی ہے اور آج انشاءاللہ آپ اس سے محروم نہیں ہوگے. میں اس پروگرام کی سب سے آخری کڑی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا صبر کریں، جلد سے جلد اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں شیخ مبشر کو بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں. شیخ مبشر مدنی حفظہ اللہ کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار تشکر پیش کریں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. قال اللہ تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ. محترم شیخ محترم شیخ دکتور وصی اللہ عباس المدنی حفظہ اللہ اور دیگر سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ یعنی اس پروگرام کی ابتدا ہوئی، اس پروگرام کی افتتاح ہوئی. اس موقع پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس قابل ہو سکے
کہ اس قسم کے پروگرام کو اٹینڈ کر سکیں، اس کا انعقاد کر سکیں، صحیح طریقے سے اس کے انتظامات کر سکیں۔ اگرچہ کہ تعداد اس قدر جو ہے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جس کے تعلق سے ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ ہم نے 500-600 کے تعلق سے سوچا تھا، لیکن ماشاء اللہ رب العزت کی توفیق سے تقریباً قریب 3000 طلباء نے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے اس پروگرام سے جڑنے کا یعنی عہد کیا اور جو ہے فارم فل اپ کیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کے شکر کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہماری اس ٹیم کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، دارالہدیٰ کی یہ ٹیم جنہوں نے دن رات کی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس کا اجر عظیم عطا کرے، دنیا اور آخرت میں انہیں اس کا بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ اور اسی طرح ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں ہمارے ان مشارکین کا بھی کہ جنہوں نے ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے اور علماء کرام کی اس جماعت کو دیکھتے ہوئے جو کہ اشتہار میں موجود تھی، خوب بڑھ چڑھ کر کے پروگرام میں شرکت کی اور خوب بڑھ چڑھ کر کے اس اعلان کو لوگوں تک پہنچایا اور علماء و دعات کو جو ہے اس سے جڑنے میں مدد کی۔ ہم آپ سبھی کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری اس طرح سے مدد کرنے پر بھی، اور اسی طرح ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس برنامج میں شریک ہوئے اور آج کے اس پروگرام میں پورے اطمینان و سکون کے ساتھ حاضر ہوئے اور شیخ محترم سے استفادہ کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سبھی کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے اور علم نافع ہم سبھی کو عطا کرے۔ آخر میں ایک بات میں آپ کو ساتھ بیان کرتا چلوں کہ کل کا پروگرام انشاءاللہ ہمارا جو ہے کل کا پروگرام ہوگا فقہ السیرہ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو پیش کریں گے ہمارے استاذ محترم الشیخ عبدالعظیم المدنی حفظہ اللہ۔ انڈیا کی ایک معروف شخصیت ہیں، محتاج تعارف نہیں۔ فقہ السیرہ النبویہ یعنی معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض و غایت، یعنی آپ کی سیرت کی معرفت کی غرض و غایت کے تعلق سے آپ کل اسی وقت میں بالکل سیم وقت میں آپ کا پروگرام رہے گا۔ آخری بات یہ کہ بہت سارے ساتھی ہمارے رجسٹریشن آئی ڈی کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے چونکہ ہر پروگرام کے بعد کچھ سوالات ہوں گے اور اسی بنیاد پر متمیز طلباء کو اختیار کر کے آخری پروگرام میں انعامات سے نوازا جائے گا، تو لہٰذا کل سے چونکہ وہ ایگزام یا ٹیسٹ ہونے والے ہیں تو لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ آج رات سب تک جو ہے ان کا رجسٹریشن آئی ڈی ان کے پرسنل پر پہنچا دیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے کل آج رات میں نہ پہنچے تو گزارش ہے کہ آپ ہم لوگوں سے پرسنل پر تواصل کر کے اپنا رجسٹریشن آئی ڈی جو ہے حاصل کر لیں۔ اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں آگے بھی پروگرام کو بہتر طریقے سے چلانے اور اس کو جو ہے لوگوں کے لیے استفادہ کا یا فائدے کا سبب بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو ہمارے قول و عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر۔ شکر اللہ لکم شیخنا شیخ مبشر۔ ہر پروگرام کے آخر میں جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ فائزین کو انعامات سے نوازا جائے گا، میں یاسین بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے فائزین کا اعلان کریں۔ جزاک اللہ خیر شیخ سفیان قاضی صاحب، ماشاءاللہ آج ایسا محسوس ہوا کہ یہ زوم جو ہے پہلی بار اتنا وزن ڈھو رہا ہے، جس میں مشائخ ہیں اور طلبہ طالبات اور دعات ہیں، علم کا وہ ماشاءاللہ وزن یعنی اتنا اٹھایا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ماشاءاللہ ویسے سبھی انعام کے مستحق ہیں، عند اللہ سب کا اجر ان کے حرص کے حساب سے ہے۔ دو خوش نصیب ہمارے اس پروگرام میں آج جو حاضری دیے ہیں وہ 671 ہیں، ان میں سے انشاءاللہ ہم 2 کو سلیکٹ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ سب سے پہلے کون خوش نصیب ہے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ مبارک ہو، بنت محمد نام کے مستحق ہیں۔ آئیے ایسے ہی آن لائن قرآن اندازی میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے انعام کے مستحق کون ہے۔ عائشہ افسانہ
تبارک ماشاء اللہ تبارک اللہ. عائشہ افسانہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. دو نام کے مستحق ہیں. ان کے مزید جزاکم اللہ خیر. ہمارے اللہ پاس یبارک فیکم. ہماری ٹیم سے گزارش ہے کہ ان دونوں کے نام لکھ لیں اور جلد سے جلد ان کے انعامات ان تک پہنچایا جائے. انشاءاللہ ہر پروگرام کے آخر میں اس طرح کے اعلانات ہوتے رہ گے, اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو دین سے انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ان کے پاس انٹرنیٹ پیکج نہیں ہے وہ ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ دین سیکھنے کے لیے مفت میں انٹرنیٹ پیکیجز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. بقیہ لوگوں کو انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا. چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے, ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ کے ہم خصوصی مذکور ہے, خاص طور پہ اس لجنہ اور ٹیم کے جنہوں نے اس پروگرام کو مرتب کیا. انشاءاللہ کل سے باقاعدہ پروگرام قاضی صاحب اور کورسز کا آغاز ہوگا. قاضی صاحب صرف ایک جی. منٹ. شیخ مبشر آواز سن رہے ہیں؟ جی شیخنا. بس ایک منٹ میں آپ جوائز اور صحوبات اور اسی طرح انٹرنیٹ پیکج کے بارے میں جو ہماری مطلب پلاننگ ہے وہ ایک منٹ میں بتا دیجیے پلیز, اور بات ختم کر دیں آپ کی. دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ روزانہ کا قرآن اندازی, جیسے کہ آج ابھی قرآن اندازی کے ذریعے سے 2 طلبہ کا نام اختیار کیا گیا. بالکل جو لوگ بھی جو ہے فارم بھریں گے ان میں سے 2 لوگوں کو اختیار کیا جائے گا, اور انہیں جو ہے آخری پروگرام میں تقریبی آخری جو اختتامی پروگرام ہے ان سبھی کو اس وقت جو ہے انعام جو ہے ارسال کیا جائے گا. ایک تو یہ انعام ہے جو روزانہ کا قرآن اندازی کے ذریعے ہوگا. دوسرا روزانہ جو ہے ہر پروگرام کے بعد پروگرام سے متعلق چند سوالات کیے جائیں گے. ان سوالات کا جو جواب دیں گے, صحیح جواب دیں گے, ان سارے لوگوں کے نمبرات جوڑ کر کے رکھے جائیں گے, اور آخری دن جس کے سب سے زیادہ نمبرات ہوں گے ان میں سے تقریباً 15 لوگوں کو اختیار کیا جائے گا اور انہیں قیمتی انعامات سے نوازا جائے گا. بس تیسری اور شیخ کی آخری بات, معلومات کے لیے, شیخ کی معلومات کے لیے, کیا شیخ کے محاضرے میں بھی آج سوالات کیے گئے پبلک کے لیے؟ چونکہ افتتاحی اور اختتامی پروگرام کے لیے ایگزام اٹینڈ نہیں کیا گیا تھا تو لہٰذا آج جو ہے یہ ایگزام نہیں رکھا جا سکا. تو بہرحال, اور آخری بات جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تعلق سے ہم نے شروع میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ بھی انٹرنیٹ کے محتاج ہیں یا جو لوگ بھی اس بات کا یہ طلب کر رہے ہیں, اس بات کو طلب کر رہے ہیں کہ ان کو انٹرنیٹ چاہیے, ان کو انٹرنیٹ فراہم کیا جائے گا. لیکن تعداد, جیسے کہ میں نے کہا, ہم جو 300-500 کا گمان کر رہے تھے, لیکن تعداد جو 3000 کی تقریباً جو ہے پہنچ گئی ہے قریب. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ 3000 لوگوں کو جو ہے انٹرنیٹ ایک ساتھ فراہم کیا جائے. تو لہٰذا ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اس پروگرام میں شروع سے آخر تک, یعنی یہ تقریباً 30 دن کے جو پروگرام ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ حاضری جو لوگ دیں گے ان کو حاضری کی بنیاد پر تقریباً 250 لوگوں کو اختیار کیا جائے گا, اور ان کو آخر میں انٹرنیٹ پیکج جو ہے عنایت کیا جائے گا جن کی سب سے زیادہ حاضریاں ان پروگراموں میں رہیں گی. یہ کچھ مختصر جو ہے وضاحت تھی جو اس وقت جو پیش کرنی ضروری تھی. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکر اللہ لکم جمیعا. آپ سبھی حضرات نے دارالہدا اسلامک گائیڈنس سینٹرز کی دعوت پر لبیک کہا اور اس پروگرام میں شریک رہیں. میں ادارے کی طرف سے آپ سبھی کا مشکور ہوں. باذن اللہ کل ملاقات ہوگی شیخ حافظ عبدالعظیم حفظہ اللہ کے عنوان کے ساتھ, معرفت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض و غایت. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. بسم اللہ.